دوستو، اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو اور وقت کی کمی بھی ہو تو آپ ضرور ہوائی سفر کو ترجیح دیں گے، کیونکہ آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ آپ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوائی سفر سیکنڈز میں کر سکتے ہیں تو یہ ضرور حیرانگی کی بات ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک کمرشل فلائٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کا دورانیہ گھنٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، جہاز کے سفر کو سب سے زیادہ سیف ٹریولنگ میتھڈ مانا جاتا ہے، اور اگر ہم اسے روڈ، ٹرین یا سمندر کے سفر سے کمپیئر کریں تو اس میں حادثات کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ جہاز کے سفر سے خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ نے لانگسٹ ڈائریکٹ فلائٹ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا، جو اسی سال کونٹاز ایئر لائن نے نیو یارک ٹو سڈنی کے لیے شروع کی، جس کا دورانیہ سفر تقریباً 19 گھنٹے ہے، جو کہ کمرشل ایئر کرافٹ بنانے والی کمپنیز کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے 90 سیکنڈز دورانیہ کی کمرشل فلائٹ کے بارے میں سنا ہے، جو کہ شارٹسٹ پیسنجر فلائٹ ہونے کی وجہ سے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے؟ 1967 میں شروع ہونے والی لاگن ایئر کی یہ کمرشل فلائٹ، جو کہ اسکاٹ لینڈ کے 2 جزیروں ویسٹرے اور پاپا ویسٹرے کے درمیان چلائی جاتی ہے۔ ان دونوں جزیروں کے مابین ہوائی فاصلہ تقریباً 1.7 مائلز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ٹیک آف اور لینڈنگ کا درمیانی وقت صرف 90 سیکنڈز ہے۔ اتنے سے وقت میں ایک سے زیادہ سیلفی لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس سفر میں جو ہوائی جہاز استعمال کیا جاتا ہے وہ عام کمرشل فلائٹ کی بنسبت کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس میں پائلٹ اور کو پائلٹ کے علاوہ صرف 6 لوگ سفر کر سکتے ہیں، اور اس جہاز کو وہاں کے رہائشی لوگ اپنے دوستوں اور اہل و عیال کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کم سفر کے لیے ہوائی جہاز کی ہی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی اور متبادل سفر نہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں جزیروں کے درمیان ایک خطرناک سمندری راستہ بھی ہے، اور اگر آپ بوٹ سے سفر کرنا چاہیں تو اس کا دورانیہ تقریباً 20 منٹ ہے۔ لیکن یہاں عام دنوں میں بھی سمندر کی لہروں کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر ہوائیں یا بارش ہو رہی ہو تو سمندری سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ہوئے کئی سمندری حادثات کی وجہ سے لوگ ہوائی سفر کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور اگر سمندر خاموش ہو تو یہ سفر 47 سیکنڈز میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے باقی ایئرپورٹس کی طرح آپ کو یہاں ڈپارچر ٹائم سے گھنٹوں پہلے ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ فلائٹ ٹائم سے 10 منٹ پہلے آ کر چیک ان کر سکتے ہیں۔ چھوٹا ایئر کرافٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو لگیج لے جانے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ لے جا سکتے ہیں۔ دوستو، 1967 سے 2016 تقریباً 10 لاکھ ٹورسٹ ان دونوں جزیروں کا سفر کر چکے ہیں، اور اگر آپ کبھی اسکاٹ لینڈ آئیں اس سفر کو ضرور انجوائے کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں۔